شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13ویں پارے کو ہم نے سماعت کیا ہے. اس پارے کے اندر کل 154 آیات اور 19 رکوع ہیں. بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر 3 صورتوں کو جمع کیا ہے، یعنی کہ شروع کے اندر سورۃ یوسف کی آخری 58 آیات اس پارے کے اندر موجود ہے. پھر اسی طرح سورۃ الرعد مکمل اس پارے میں موجود ہے، اور آخر میں سورۃ ابراہیم اس پارے کے اندر موجود ہے. شروع پارہ کے اندر جیسا کہ سورۃ یوسف کا ہی بقیہ حصہ موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل ذکر کیا ہے. پچھلے پارہ میں ہم نے ذکر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو مفسرین لکھتے ہیں اس قافلے کے پاس ہی اس کے بھائی بھی آ گئے، اور انہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں الزام تراشیاں کی اور گویا اپنا غلام جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بھائیوں نے بھائی کو تھوڑی سی قیمت اور وہ بھی کھوٹے سکے جو ہیں ان کے عوض فروخت کر دیا. اصل میں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی میں لایا گیا، اور وہاں پہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اب جو آزمائش کا دور شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھتا گیا کہ کچھ دیر ہی عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرے تھے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا حسن جو ہے اس کو جمع کیا ہے، اور اس میں سے نصف جو حسن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اور دوسری طرف چڑھتی جوانی ہے. مفسرین لکھتے ہیں 17 سال کی عمر تھی جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا. تو سمجھ لیں 21 22 23 سال کی عمر کی جو چڑھتی جوانی ہے اور اتنا حسن ہے، تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی. حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح اپنے کمروں کے اندر لے گئی اور دروازے لگا لیے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت سے، فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا، اور فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ. حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. اس جگہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دروازے لگے ہیں، گویا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، تو اگر آدمی
گناہ سے بچ نہیں سکتا، کم از کم آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ میں کسی طرح برائی سے بچ جاؤں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ ہے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، کدھر جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے کردار پیش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ میں برائی سے نفرت کرتا ہوں اور اس سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی بھاگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازوں کو حکم دیا، وہ کھلتے گئے، اور اس جو بہت بڑی آزمائش تھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرخرو کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی اور ان کی پاک دامنی پہ ان کے گھر سے ہی گواہی کا آ جانا، اور عزیز مصر جو ہے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈال دینا۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جب وقت کے حکمران ناحق ظلم کرتے ہیں، جب وقت کے حکمران بلا وجہ اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر وہ حکومتیں کبھی سکون سے نہیں چل سکتی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پہ ناجائز مقدمہ، ناجائز ان کے لیے سزا مقرر کر دی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر جہاں قیدی تھے وہاں اللہ نے 2 قیدیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان میں سے 2 آدمیوں کو جو خواب آئی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کی خواب کی تعبیر کرتے ہوئے ساتھ ہی اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور فرمایا یہ میری قوم، یہ لوگ کس طرف چل نکلے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جتنے بھی درگاہیں دربار ہیں یہ تم نے خود ہی گڑھ لیے، فلاں گنج شکر ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں داتا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں دستگیر ہے۔ فرمایا ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس چیز پہ کوئی دلیل تو نازل ہی نہیں کی، اگر ہے تو دلیل پیش کرو کہ اللہ نے کہا وہ فلاں جو ہے میرا ولی ہے، اب اس درجے پہ فائز ہو گیا کہ وہ داتا بن گیا ہے، وہ غریب نواز بن گیا ہے، وہ گنج بخش اور گنج شکر بن گیا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو مقرر نہیں کیا، تو فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، خود ہی تم نے نام رکھ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پہ اللہ کا تعارف کروایا ہے، ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو یہ خواب آیا نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی اس کی تعبیر کروائی، اور اگر خواب آیا بھی ہے تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی ہے بعین اسی طرح ایک شخص کو پھانسی دی گئی ہے اور ایک کو دوبارہ اس کا جو ہے خصوصی خادم مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی نصیحت کی ہے کہ جب بھی کسی کو خواب آئے پہلے دیکھا جائے کہ اس کے اندر ہمیں حسن نظر آ رہا ہے، خوبی نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم کسی سے ذکر کریں۔ اگر وہ فی نفسی ہی خواب میں ہمارے نفس کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس خواب کو ہم کسی دوسرے کے سامنے ذکر کرنے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل پہ ہلکا ہلکا تھوک لیں، بس یہی کافی ہو جائے گا۔ اور پھر ہم جب خواب ذکر کریں گے تو یہ دیکھیں کہ جس کو ہم خواب سنا رہے ہیں وہ اہل علم ہے، اسی طرح وہ خیر خواہ ہے، یہ تو نہیں اس کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ضد ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس طرح پھر تعبیر کی جاتی ہے معاملہ آدمی کا اسی طرح اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ معبرین کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے خواب کی تعبیر کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے تعبیر کروانی ہے وہ بھی ہر کسی سے تعبیر نہیں، کوشش کریں کہ کسی جید عالم دین سے خواب کی تعبیر کروائیں۔ اس کے بعد اب عزیز مصر کو بھی خواب، اور جو ہم نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ جس طرح جو قومیں اللہ کی نافرمانی میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتی پھریں، تو پھر ان کے اوپر آزمائش، تکلیفیں اور ان کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔
تو بادشاہ کو جو خواب آئی ہے اس کی تعبیر جو اس وقت کے معبرین تھے ان کی سمجھ سے بالا ہے. تو وہ جو شخص جو خصوصی خادم مقرر ہوا تھا اس نے اجازت طلب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کی کوشش کی. آ کر ساری خواب بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر کی ہے. تعبیر کرنے کے بعد اب جب عزیز مصر کو تعبیر کا علم ہوا تو وہ بڑا حیران تھا کہ اتنی جو ہے اہم ترین خواب اور اس کی اتنی اہم ترین جو ہے تعبیر اور اتنے احسن انداز میں کرنے والا آدمی کوئی عام نہیں ہو سکتا. تو فرمانے لگا بھی جاؤ اس آدمی کو جس نے تعبیر کی ہے میرے پاس لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا اللہ رحمت کرے یوسف علیہ السلام پہ، اگر ان کی جگہ میں اس جگہ پہ ہوتا اور اتنی دیر جیل میں ٹھہرا ہوتا تو میں قاصد کی بات پہ لبیک کہہ دیتا، چلا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال حوصلہ عطا کیا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ انہوں نے اس مقام پہ اپنی جو ہے صرف جان چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نجات اور خلاصی پانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی عزت کو بھی داغ اور دبے سے نجات دلانے کی پہلے کوشش کی. تو جینا غیرت مند عزت مند بندے کا جینا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکمت یہ دینائی جو ہے سکھلائی کہ انہوں نے فرمایا نہیں پہلے جائیں مصر کی عورتوں کو دوبارہ اکٹھا کریں اور میرے کردار کے بارے میں بات کریں. نبی علیہ السلام کا کردار بھی یہ ہے. آپ نے ابھی دعوت کا کام شروع نہیں کیا تو پہلے کیا فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. بھئی ایک عمر 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب میں کسی بندے پہ جھوٹ نہیں گڑھ سکتا، جب میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا تو اللہ کے معاملے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے ان کا کردار بڑا صاف شفاف ہونا چاہیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی عزیز مصر کی بیوی اور مصر کی دیگر عورتوں نے دی تو اب ذہن میں خیال آ سکتا تھا بھی میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. انبیاء ہوتے ہی بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ فرمایا میں اپنے نفس کو کیسے بری کر سکتا ہوں. نفس تو امارہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہے. بنیادی طور پہ ہر آدمی کے نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم کرنے والا ہے، جو خیالات ابھرتے ہیں یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کے ساتھ یہ زیادتی کر دوں، یہ معاملہ اس طرح کر دوں. تو یہ نفس امارہ ہمیں اس برائی کی طرف دھکیلتا ہے. دوسرا نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا ہے، جو اس پہ روکتا ہے نہیں بھی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کا ناجائز جو ہے چیز اس سے نہیں چھین لینی. تو یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے. یا انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر انسان کو اندر ہی اندر وہ کوستا ہے تو نے ایسا کیوں کیا، تیرا یہ معاملہ کیوں ایسے ہوا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے. تو نفس امارہ سے بچتے ہوئے نفس لوامہ کی جو ہے تابع داری کرتے ہوئے آدمی کا جو نفس تکمیل کو پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے نفس مطمئنہ آتا ہے. اس قدر اللہ کو راضی کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی بڑا خوش. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر یہ نفس مطمئنہ ہے تو اس کا جنت کے علاوہ ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. جا میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت کا وارث بن جا. تو یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں نفس کی.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہمزات الشیاطین جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ایک ایسا شیطان ساتھ پیدا ہوتا ہے جو برائی کی طرف آدمی کو لے کے جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا، لیکن اللہ نے اس جن شیطان کے اوپر مجھے قدرت دے دی حتیٰ کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ میرے خلاف وار نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارا دشمن جو ہے ابدی دشمن ہمارا وہ اور اس کے چیلے ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو نفس امارہ سے بچاتے ہوئے اور نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جائیں، تاکہ ہمارا جو انجام ہے وہ ان لوگوں کا انجام ہو جو اللہ کے بڑے ہی محبوب ترین بندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے جو ایک اور سبق ملتا ہے، جب عزیز مصر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو فرمانے لگے اجعلنی علی مکائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، اس طرح کریں آپ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عہدے کا مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاون نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے سپرد کوئی عہدہ کر دیا جائے تو اللہ اس کا معاون حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔ تو خود سے کوئی عہدہ طلب کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ایسی صورتحال ہو آدمی کو یہ یقین ہو کہ اس کام کو میں بڑے اچھے انداز میں سنبھال سکتا ہوں، اور میرے علاوہ اگر کسی کے سپرد یہ معاملہ کر دیا گیا تو وہ اس کو بگاڑ دے گا، اور لوگ یہ بھی چاہتے ہوں کہ اس آدمی کو کسی نہ کسی عہدے پہ مقرر کرنا ہے، تو آدمی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اس چیز کا اظہار کر سکتا ہے کہ اس جگہ مجھے جو ہے نا سیٹ کرنے کی بجائے اس جگہ اگر آپ مجھے لگا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انداز یہی تھا کہ اب وہ کہہ رہا تھا عزیز مصر کہ آج کے دن تو ہمارے پاس امین بہت امانت دار ٹھہرا ہے، تیرے جو معاملات ہے کردار ہے بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو چیز زیادہ عمدہ تھی انسانیت کے لیے اس کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیا جائے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی انداز ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لمحات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر کی جو بادشاہت ہے یہ بھی عطا فرما دی۔ تو جیسے ہی مصر کے اندر جو ہے قحط سالی کا معاملہ تھا اس کی گرد و نواح میں بھی یہی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے جو ان کے معاملات تھے اس سے یہ چیز سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کو قحط سے محفوظ کر لیا۔ تو باہر سے لوگ جو ہے جن علاقوں میں قحط تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے، تو یہ قحط کنعان میں بھی پہنچا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے غلہ لینے کے لیے آ گئے، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ پہچان لیا، ان کو چیزیں دی، تیسری مرتبہ پھر جب وہ سارا معاملہ ہوا اور بھائی ادھر پاس ہے اور یہ پھر آئے ہیں تو آ کر انہوں نے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں نبیوں کی اولاد ہے، اور اولاد نبی کے لیے جو نسل در نسل نبی چلتے آ رہے ہیں ان کی اولاد ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کو حرام کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج عزیز مصر کے سامنے بیٹھ کے صدقہ مانگ رہے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیں۔ تو جب اللہ کا یہ وعدہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں دل میں نفرت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کریں اور پھر آزمائش نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے پریشانیاں نہ آئے، تکلیف نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ صدقہ مانگ رہے ہیں اور کہنے لگے ہم جو آپ کو دینے کے لیے لے کے آئے ہیں وہ چند یہ تھوڑی سی جمع پونجی ہے، کھوٹے سکے ہمارے پاس ہے۔ یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حسن اتفاق یہ تھا کہ یہ وہی سکے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عوض انہوں نے لیے ہوئے تھے۔ تو آج یوسف علیہ السلام کے سامنے وہی سکے لے کے کھڑے ہو گئے کہ آپ ہمیں یہ صدقہ کر دیں، یہ ہمارے اوپر یہ تھوڑے سے سکے لینے غلہ ہمیں دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس قدر اپنے بھائیوں کے یہ معاملات دیکھیں تو رہا نہیں گیا اور فرمایا آپ یہ بتائیں آپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمہارا انداز زندگی کیا تھا؟ ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو یوسف ہمارے اور رب کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو یہ شخص کس طرح عزیز مصر جانتا ہے؟ فوراً بول اٹھے اور کہنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے نا اس کو ذکر کر دیا ہے کہ آزمائشوں سے آدمی کیسے نکلتا ہے، یہ وقتی پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی طور پہ میرے اوپر فضل ہے، اور یہ ہر اس شخص کے اوپر فضل ہوتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ زندگی کا نچوڑ یہ ہے سیرت یوسف کا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وقتی پریشانیوں پہ واہ ویلا نہیں، اللہ کے گلے شکوے نہیں، اور جتنی زیادہ پریشانی آتی ہے اتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پوچھا گیا تھا نا کہ بتائیں آزمائش اور عذاب کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح سمجھ آتی ہے کہ یہ مسلمان کے لیے ایک آزمائش ہے یا یہ باعث عذاب چیز مسلمانوں پہ مسلط ہوئی ہے؟ تو فرمایا کوئی بھی چیز آپ کو کوئی بھی پریشانی اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ لیں وہ آزمائش ہے، اور کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکھ مل جانے سے آپ اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ آپ پہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں کہ جب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں کیا ہم فرضی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہ کہ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سبق ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں یہ بنی اسرائیل کی منتقلی جو ہے مصر کی طرف کی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والد جو ہیں والدین وہ مصر کے اندر کنعان سے منتقل ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جن کی زندگی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ساری زندگی اپنے رب کے سامنے باتیں کرنے والے، بے قراری، اپنے غم کو اپنے رب کے سوا کسی کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ عطا کیا کہ بیٹا بھی اور وقت کا جو ہے بادشاہ اور حکمران بھی اور اللہ کا نبی بنا کر دوبارہ سینے کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یہی سبق حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت الرعد ہے جو کہ مکی ہے، اس کے اندر کل 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں جو مکہ والوں کا
بنیادی اختلاف تھا اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کا استوا جو ہے وہ عرش پر ہے، اور الاستواء معلوم، استوا یہ ایمان رکھنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استوا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا اس کو شریعت اسلامیہ میں بدعت قرار دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان رکھنا اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزء اور حصہ ہے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں عام یہ لفظ بولا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں، تو یہ الفاظ درست نہیں ہیں اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کو فی نفسی ہی اپنے قریب، جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معیت کا ذکر کیا ہے وہاں دو چیزیں مراد لی ہیں۔ نمبر ایک پہ یا تو اس جگہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، اس معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور یا اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا مسئلہ تھا اذا کنا ترابا وعظاما، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم جو ہے ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے، اور ان کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر کسی نام کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور اصول دے دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بھئی یہ سوالات اعتراضات کرنے سے تبدیلیاں نہیں آتی، یا تم یہ کہو جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر کسی کو کہا جاتا ہے جی ایسے کر لیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ تو ایک بزرگ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کے توفیق کیا ہوگی کہ تم رات کو اپنے جانوں کو اللہ کے سپرد کر کے سو جاتے ہو اور سارا دن تم گناہوں میں اٹے رہتے ہو۔ تو وہ اللہ جس کے بارے میں عقیدہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ مرنے کے بعد اللہ نے آج دوسرا دن ہمیں زندگی کا دوبارہ دیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں، ان کو میرا رب اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو ہمیں دوبارہ اٹھنے کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ پچھلے دن جو تو نے میری نافرمانیاں کی ہیں آج اس سے باز آ جا۔ اگر ہم اس کو بھی اللہ کی توفیق نہیں سمجھتے تو پھر توفیق کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب ہم اس حالت میں پڑے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کدھر پڑے ہیں، ہمارے نفس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر ہم لیٹے ہوئے، تو اللہ دوبارہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو اٹھاتا ہے کہ میرے بندے کل سارا دن میری نافرمانی میں گزار دیا ہے، میں اللہ تجھے دوبارہ توفیق دیتا ہوں، آج میری نافرمانی سے باز آ کے میرے قریب آ جا۔ تو جو شخص اپنی اس توفیق سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کی اس توفیق کو توفیق نہیں سمجھتا، تو اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کے لیے نہیں تیار ہو جاتی۔ تو پہلے ہمیں اپنا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جستجو میں لگیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رحمت جو ہے انسان پہ ہوتی ہے۔ حق بات سننے کو ہم تیار نہیں ہیں، جو ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں بس دعا کر دیجیے اللہ توفیق دے دے، تو پھر اس طرح کی توفیق سے آپ جو ہے بالکل جو ہے نا امید ہو جائے۔ ایسی توفیق اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا نہیں کرتا کہ جن کو توفیق ملنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے کہ اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر روز نیا دن دیتے ہیں، سوئے سے ہمیں بیدار
کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیر اللہ کے بارے میں جو ہے چیزیں ان کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ ایسا ایک آدمی، ایسا کوئی وجود کہ جو اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتہ یہ غیر اللہ کی پوجا جو کرتے تھے، اب بت ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے یا کوئی بھی کسی بھی ذات کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے سوا، تو اس حالت میں کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بتائیں یہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے؟ اب یہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو کسی اور انسان کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور اندھا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر جن کو تم نے اللہ کے سوا شریک بنا لیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی طرح کسی چیز کو تخلیق کیا ہے؟ جب وہ خود مخلوق ہیں تو اس خالق کے مقابلہ میں جیسے روشنی کے مقابلے میں اندھیرا نہیں آ سکتا، اسی طرح خالق کا مقابلہ کبھی مخلوق نہیں کر سکتے۔ تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی یہ ساری ملکیت ہے، ساری مخلوق ہے، تو مخلوق کو کسی بھی غلام کو مالک کے برابر بٹھا دینا یہ انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ اور یہ عام مالک اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک الملک ہے اس کے مقابلے میں اس مالک کی کیا حیثیت؟ جب ہمارا ذہن عام ایک چھوٹے سے غلام کو مالک کے برابر بٹھانے کو پسند نہیں کرتا تو مالک الملک کے مقابلے میں ہم اللہ کی مخلوق کو کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو ایک مومن آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ وہ ہے ایمان لانا اللہ کے راستے میں، اسی طرح نیکی کے کاموں پہ صبر کرنا، ڈٹ جانا مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہنا دکھ اور تکلیف آ جائے، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے راستے میں سرن اور علانیتاً چھپ کے اور ظاہر جو ہے خرچ کرنا، جس کا جو کہ محدثین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ آپ اعلانیہ دیں، اور نفلی صدقہ عام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھپا کے دیں، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ ظاہری دیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر دوسرا صدقہ جو عام صدقہ ہے اس کو چھپا کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو علم بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہر برائی کو آپ دور کر سکتے ہیں اچھائی کے ساتھ، جیسا کہ دیگر مقامات پہ فرمایا برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں، بلکہ کسی بھی برائی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بلا وجہ یا کسی وجہ سے آپ تنقید کرنے کی بجائے سب سے مؤثر حل یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ لوگوں کو اچھائی دے دیں۔ آج یہ بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں برائی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ کوئی برائی معاشرے میں پائی گئی ہے تو اس پہ ہر شخص جو ہے تنقید، اعتراض، یہ وہ ایسا سسٹم ہی کرتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی قریب میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اس سال ہمارے ہاں یہ جو اپریل فول تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے لوگ اپنی پریشانی، لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ اس چیز کو شیئر کیا کہ لوگوں کا جس چیز کی طرف ذہن بھی نہیں تھا تو دوبارہ اجاگر کیا کہ ہاں اپریل فول آ رہا ہے، یکم اپریل کو۔ تو اس کی جگہ اس چیز کا رد کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر چیز برائی چھپی ہے تو اس کو چھپی رہنے دیں جتنا ہو سکتا ہے، غیر محسوس طریقے کے ساتھ برائی کا رد کریں، تاکہ برائی کا ذکر کرنا عام مشہور مثال بھی ہے، کہاوت ہے، اگر آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ ہاں ایک برائی کو پروان چڑھ رہی ہے، وہ عروج پہ آ رہی ہے، پھر اس کا تو رد کرنا لازمی حصہ بنتا ہے۔ تو اس طرح غیر محسوس طریقے کے ساتھ جو ہے برائیوں کا رد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ
نیکی کے ساتھ برائی کو دور کر دیں، ختم کریں، تو اس کی جگہ سچائی کی برکات، فضائل، ان چیزوں کو ذکر کریں تاکہ لوگوں کے اندر سچ بولنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو۔ کوئی بھی اس میں، یہ تو ایک میں نے صرف مثال دی، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو آپ ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال بتائے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ رکھا ہے وہ جنت ہے، اور یہ مومنین کا جو ابدی گھر ہے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا ان کے اندر عیب تھا، کتاب اللہ کا انکار، کیونکہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا تو یہ انبیاء کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کا اس بات، اللہ کے انبیاء کا اور ان کی کتابوں کا اس بات جو ہے ان مشرکین مکہ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فطرتی اصول چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بھی ہلاک نہیں کرتے مگر پہلے اس میں انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں، ان کو راہ ہدایت دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، پھر وہ قومیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اللہ کی بغاوت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورت ہے سورت ابراہیم۔ سورت ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب یہ سورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اپنی ذات کا تعارف اور اسی طرح کتاب کا تعارف اور خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے تعارف اور ان کا انداز زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو ذکر کیا ہے، خصوصی طور پہ مکہ کے ساتھ جو ان کی محبت، الفت اور عقیدت تھی اس شہر کے ساتھ، اس کو اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے تاکہ مشرکین مکہ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کے اوپر جو ہے گامزن کیے ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کے لیے جو دعائیں کی تھی، جس طرح رزق کی فراوانی کی، جس طرح اس شہر کو امن کا گہوارہ بننے کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے، میری اولاد کو اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ کرا، ہم بتوں کے پجاری نہ بن جائیں، عبادت کریں، سجدہ کریں، رکوع قیام کریں تو اے اللہ ہم صرف تیرے لیے۔ ہاں اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو ابراہیم کا وہ بیٹا بھی ہو، ابراہیم کی اولاد سے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہو، اللہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرے سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، ہاں جو نافرمانی کرے اس کو بخشنے والا تو ہے، لیکن میں ابراہیم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے نا وہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اسی بنیاد پہ تعلق توڑا، اپنے علاقے سے، وطن سے تعلق اسی وجہ سے توڑا کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں۔ تو اگر تم بھی ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بتوں کے پجاری نہ بنو بلکہ بتوں کو توڑنے والے بن جاؤ، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں جو ہے نمازی بنا دے، لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے، اور آج یہی نتیجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما کے آج ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان سارے لوگوں کی یہ چال بازیاں ان کو ذکر کیا، فرمایا یہ لوگ بہت زیادہ تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تو یہ اپنے مکر اور تدبیروں کے ساتھ فرمایا اگر یہ چاہیں تو یہ تو ایسے ہے جیسے پہاڑوں کو زائل کر کے رکھ دیں، توڑ کے رکھ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور تدابیر کے مقابلے میں ان کے یہ مکر، یہ تدبیریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی امتیوں، آپ اللہ کو کبھی اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا گمان نہ کر لینا کہ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے۔ اللہ سے زیادہ عہد، وعدہ اور گفتگو میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ سچے ہیں اپنے وعدے میں، اپنے عہد میں، اپنی بات میں۔ اللہ کا جب یہ وعدہ ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، وہ
تمام دینوں پہ اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے تو یہی دین غالب ہو کے رہے گا. باقی ان کی وقتی یہ تدابیر جو ہیں، وقتی جو ان کے مکر ہیں، ان کی چالیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن زائل ہو کے رہ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہر مکر اور تدبیر پہ غالب آ کے رہے گی. اور نتیجتاً اسلام اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. اور اس کی پھر عملی تصویر فتح مکہ اور اس کے بعد اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عملی تصویر ہمیں دکھائی ہے. باقی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، تکالیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، ان کے لیے ہی امن ہے، ان کے لیے ہی برکات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.